السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی کے ذریعے میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 30 سے سورہ ختم تک اور سورۃ القمر کی ابتدائی 18 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ القمر کی آیت نمبر 19 سے 55 یعنی سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل تلاوت کی گئی آخری آیت میں ہم نے قوم عاد کے بارے میں سنا کہ وہ کس طریقے سے اپنے نبی کو جھٹلایا کرتے تھے۔ آج تلاوت کی جانے والی ابتدائی آیتوں میں قوم عاد پر جو عذاب نازل کیا گیا اس کی کیفیت کو بڑے واضح اور اچھے انداز میں بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ان پر تیز و تند اور مسلسل چلنے والی آندھی کو نازل کیا اور وہ ان کو اس طریقے سے اکھاڑ کر پھینکتی چلی گئی جس طریقے سے کھجور کا تنکا اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا کرتے تھے، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور یہ تمہارے لیے بہترین راستہ ہے اور اگر اس پر چلیں گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے گئے اور انکار کرتے چلے گئے تو ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ اب یہ عذاب چہارشنبے کو شروع ہوا تو اگلے چہارشنبے تک یہ مسلسل تیز و تند ہوا چلنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اب جتنے نافرمان تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے وہ لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوم اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا گیا۔ اب جو لوگ یہ نبیوں کی بات کو مانتے رہے اور صراط مستقیم پر قائم رہے تو ان کے لیے کامیابی کا مژدہ سنایا گیا، اور جو انکار کرتے رہے تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا جس کے ذریعے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو آج کی تلاوت میں مختصر سا تذکرہ اس عذاب کے بارے میں کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے، یعنی وہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اب یہاں پر اس میں مختصر سا تذکرہ جو عذاب کے بارے میں کیا گیا اور قرآن کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو قرآن یہ بہترین اور آسان کلام ہے اور اس پر اگر تم عمل کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں تمہارے لیے نصیحت کے لیے معلوم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ تو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟
समूद ने भी हिदायत करने वालों को झुटलाया। فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یا یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے؟ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ جھوٹا خود پسند ہے۔ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام فرمان الہی میں سورۃ القمر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت ہی آسان فرما دیا ہے یاد کرنے کے لیے، یعنی قرآن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے یاد کرنے کے لیے، کسی اور کتاب کو دنیا میں آسان نہیں فرمایا ہے، ورنہ کیا مجال تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان اس کا تحمل کر سکے، اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ بس یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں، اس کا حفظ کر لیتے ہیں۔ اب ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم میں جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ یہ کوشش کریں کہ قرآن کو یاد کر لے۔ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے جس میں 30 پارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، کیسے یاد کر لیں گے، اس کو کیسے یاد رکھا جائے گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ سوچ لینا چاہیے اور یہ عزم کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ نے خود اس کو آسان فرما دیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ قرآن کو یاد کر لیں۔
ویسے ناظرین، حافظ قرآن کے بہت سارے خوشخبریاں بیان کیے گئے ہیں. ان خوشخبریوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ قرآن ان کی سفارش کرے گا اور ان کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، اور قیامت کے دن حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجے طے کرتا جا. تو ناظرین، اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کو یاد کریں، اور جو کوئی قرآن کو یاد کیے ہیں تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھتے جائیں، کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھنے کی ضرور کوشش کرتے جائیں. تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ. تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا. وَلَقَدْ رَأَوْا دَاوُودَ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب و ڈرانے کے مزے چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا، تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ
يسمعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. ناظرین، ہمارے اس پروگرام فرمان الہی میں سورۃ القمر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. عزیزان گرامی، انسان جو کچھ کام کرتا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے، چاہے اس کا عمل اچھا ہو یا برا ہو، وہ سب کا سب لکھ لیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اعمال میں لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے. اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے انسان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں اور وہ کیسے لکھتے ہیں. اب یہاں پر اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ فرشتے یہ نورانی مخلوق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی فرشتے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ انہیں جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ عمل کرتے رہتے ہیں. اب یہاں پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں تو یہ کیسے لکھتے ہیں، کس پر لکھتے ہیں. تو اب یہاں پر ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں تمہارے عمل کو، تو ہم کو یقین کر لینا چاہیے، اور ہم یقین کر لیں گے تو یقیناً یہ ہمارے ایمان میں تکمیل اور ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہو جائے گی. اور یہاں پر یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا فرمان ہے، ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے اور فرشتے کس چیز پر لکھتے ہیں ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم اس میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کریں گے تو اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خط لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے. ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے. بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة
كلمح بالبصر. روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو. ہم نے ہر چیز انداز مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. إِنَّ المتقين في جنات ونهر. اور ہم ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے. جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق اللہ العظیم. یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن یاد کر لینے اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الرحمن کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.